زندگی کسی مقصد کے تعین پر قربان کی جانی چاہیے یا مقصد حاصل کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہر بار میرا ہر پاکستان کے ابو جہل سے ہوتا، جس نے اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لکھے ہوئے ہیں، خواہ وہ مولوی کی شکل میں ہو، خواہ وہ دانشور کی شکل میں ہو، خواہ وہ شاعر کی شکل میں ہو، خواہ وہ ادیب کی شکل میں ہو۔ پچھلے 62 سال میں انڈیا سے آنے والے اور یہاں جنم لینے والے، میں اس کی بات نہیں کرتا عطا اللہ قاصری کی یا امجد اسلام امجد کی یا لاہور میں رہنے والے لوگوں کی یا شہزاد احمد کی، دے آر ویری گڈ پیپل ہیں، اور چونکہ ان کا کام بھی ہے اور وہ سوچتے بھی بہتر انداز سے۔ میں بات کر رہا ہوں صرف کراچی کے یا سندھ کے دائرے کار میں رہنے والے لوگوں کی۔ شیخ ایاز بہت بڑا آدمی تھا مگر وہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت جلدی لے لیا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہر اچھے کام کا انجام ایک موت پر ہوتا اور ایک شہید کی قبر بنا دی جاتی ہے، جیسے پیچھے خالد بن ولید شہید لکھا ہوا۔ مجھے یہ بتائیے یہ شہادت کا درجہ بانٹنے کا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ اچھا جتنے مسلمان ہیں وہ مسلسل نامان ہیں۔ اچھا بھائی قرآن سچی کتاب ہے، قرآن کا ترجمہ میں نے گھر میں نہیں کیا، قرآن مجید میں لکھا کہ سود اللہ سے جنگ۔ جتنے حرامی مولوی ہیں بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اللہ سے جنگ میں مصروف۔ تو حرام زادہ، تو نے اسلام کا نام رکھا، تو ہمارا مبلغ بنا ہوا ہے، اور تو جو ہے اس سے نہیں رکتا کہ بینک میں پیسہ نہ رکھے۔ کم از کم قرآن مجید کو سچی کتاب مانتا ہے تو شیطان تو اپنا قبلہ اپنی روح ایک سمت میں خانہ کعبہ کی سمت کرنا۔ یہ کیا کر رہا ہے کہ تیرا قبلہ کچھ اور ہے، شکل تیری خانہ کعبہ کی طرف، تو نے زکوٰۃ خیرات فطرہ یتیم کا مال بیوہ کا مال کھانا جو ہے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ تجھے اپنے کردار کو درست کرنے کا خیال نہیں آتا ہے؟ تو سالے شیطان کی اولاد، تو نے اپنی شکل بنا لی، اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، اپنے سر پہ امامہ باندھ لیا، اور تو نے ہمارا راستہ پکڑ لیا۔ تجھے پاکستان اگر پسند نہیں ہے پاکستان سے نکل جاؤ تم سب لوگ، اور اگر مسلمان ہو تو اسلام کو پورا مانو، اور اسلام کو اگر پورا نہیں مان سکتے تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں پورے پاکستان کو قبرستان بنا کے اس کا مجاور بننے کے لیے تیار ہوں، اور عالمی ادارے بالکل کان کھول کے سن لیں۔ اپنے جتنے ڈرامے انہوں نے کیے ہیں، جتنے معاہدے یہاں پہ کیے ہیں، میرے منظر عام پہ آنے کے بعد میں سب کو اٹھا کر سڑک پہ پھینک دوں گا، چونکہ میرا پچھلے 62 سال کے کسی معاہدے سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے۔ رہ گیا NPT تو وہ میری نیت ہے کہ میں اس کو ریوائز کروں گا، پڑھ کے دیکھوں گا، پتہ چلے سالے میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا۔ تم لوگ جو دل چاہتا خود ہی لکھ لے تو بھائی اقوام متحدہ کا چارٹر تم نے ترتیب دیا تھا نا، میں تو نہیں تھا نا، لیکن اقوام متحدہ کا چارٹر پاکستان کے عوام پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتا؟ یہ چھوڑو ہمارے دو پیسے کے سیاستدان جو نعرے لگا رہے ہیں، سالے ہر سہولت اپناتے ہیں۔ جس دن لینڈ کروزر مل جاتی ہے لینڈ کروزر میں چڑھ جاتے ہیں، جس دن ایئر کنڈیشن مل جاتا ہے ایئر کنڈیشن اویل کرتے ہیں، جس دن 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے کا موقع ہوتا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، اور باتیں غریبوں کی۔ کسی کے اوپر 48 کروڑ کا الزام، کسی پہ 70 کروڑ کا، کسی پہ 2 ارب کا، کسی پہ 5 ارب کا، کیا کوئی 300 ارب کا رینٹل پاور منصوبہ بنا رہا ہے۔ ہر آدمی چور اور اسلام کا نام ہے۔ ایسے مسلمانوں کی ضرورت کیا ہے؟ پروردگار عالم ایسے تمام مسلمانوں کو تو اپنے پاس جلدی جلدی بولا، یہ میری دعا، علیہ السلام کی دعا ہے۔ حرام زادے کوئی بات سننے کو ہی تیار نہیں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ فائن آرٹس کے دشمن جتنے ہیں، سالے فائن آرٹس میں آپ کو برائی نظر آتی ہے، شعر و شاعری میں برائی نظر آتی ہے، اور بم پھوڑ کے جنت میں بھیجنے کا راستہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ آپ نے ہماری پوری یوتھ کو تباہ کر دیا، ہماری یوتھ کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں بیٹھنے کی، کھیلنے کے ہر میدان پہ قبضہ کر لیا۔ لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، فلانی مافیا، بلڈر مافیا، ہر چیز کی مافیا ہے۔ وہ KSC والے، ابے بھائی اگر دیکھو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کیا خوش ہے گندم کو جلا دو۔ جو مل پچھلے 2 سال سے بند پڑی ہو، کیا اس کو زندہ رہنے کا حق ہونا چاہیے؟ جو کمپنی 2 سال سے بند پڑی ہو، اس کو زندہ رہنے کا حق ہونا چاہیے؟ جو ادارہ 2 سال سے اپنی کارکردگی 0 رکھے وہ اس کو چلنے کا حق ہونا چاہیے؟ یا پھر کوئلہ کہہ لو تاکہ نئی تعمیر کریں گے یار۔ اور جدا ہو دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو بھیا تو دین سے الگ ہمیں کوئی راستہ پسند نہیں ہے۔ اگر ہمارا نام مسلمان ہے اور مسلسل نہ مانے تو پھر ٹھیک ہے، جو دل چاہے کیے جاؤ، قیامت میں تمہیں وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، خیر و شر کے مثقال کا حساب دینا۔ اور ایک بات یہ کہ اپنی پارٹی کا ایجنڈا
اپنے نام کا تو یار ہمارا بت بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ ہم نے جو اپنا بت بنا رکھا ہے یہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے، سگار پینے سے انسان برا نہیں بن جاتا، لیکن یہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں جو کراچی میں چلائی جا رہی ہیں اور یہ جو زہر اگل رہی ہیں اور ہماری عوام جو ہے بیمار پڑ کے اسپتالوں میں جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی ایک کام نہیں ہو رہا، آدمی بجلی کی باتیں کر رہا ہے، پورے شہر میں ایک پریشانی پھیلی ہے، کسی گھر میں چلے آؤ سالہ قسطوں کی گاڑیاں، وہ بچہ سکا بھاگ گیا یہاں سے کہ پرویز الشرف ہے، اس کی تمام جائیداد تو ضبط کرو، اربوں ڈالر کا سالہ حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی غیر مسلم کا نوکر بنا ہوا اور سالہ یہ سمجھ لیا کہ یہ مسیحا یہ آ گیا، یہ آسمان سے آیا، یہ ہمارے ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ کل ایک صاحب آ گیا عبوری حکومت بنا رہے ہیں، آپ کو پرائم منسٹر نامزد کر دیں گے۔ ارے بھائی کیوں کر دیں گے؟ میں تمہارے باپ کے نوکر ہوں کے کام کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری کوئی چیز چاہیے ہی نہیں، تمہارا سڑا ہوا نوٹ بھی نہیں چاہیے یار، تو اپنے تمہارے کروڑوں روپے جلا کر چائے بناؤں گا دیگوں میں اور سالہ اپنے کارکنوں کو پلایا کروں گا، تمہارے سڑے ہوئے نوٹ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بوری بھر کے نوٹ تمہاری قبروں میں دفن کروں گا۔ تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا؟ یہ پاکستان ہے اور یہاں میں آیا تھا ہے نا، مجھے تم لوگ گھیر گھار کے لے کر آئے تھے، میں تو یہاں پیدا نہیں ہوا نا ہے، اور دنیا کے کسی حصے میں رکا نہیں۔ تم نے کون سی لالچ دے کے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے مجھے ہانگ کانگ میں زنا کرتے دیکھا؟